ناظرین، دنیا بھر کے بھرپور اصرار اور پریشر کے باوجود مصر رفح کراسنگ بارڈر کھولنے پر راضی اور آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ نے رفح کراسنگ کھولنے کے لیے اور فلسطینی مہاجروں کو سینائی پیننسولا میں بسانے کے لیے مصری حکام کو امداد کی بھی پیشکش کی ہے۔ اس کے باوجود ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ مصر ایک اسلامی ملک ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے برعکس ان سے امید کر رہے تھے۔ ان عوامل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے مصر ان اقدامات کرنے پر راضی ہوا ہے۔ سب سے پہلے مصر اسرائیل کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکا ہے، 1956 کی، 1967 کی اور 1973 میں، جس میں مصر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مصری ایلیٹ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ وہ اسرائیل سے جنگی محاذ پر نبرد آزما نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے 1979 کو مصری صدر انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے مصری حکام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر ہم نے غزہ میں فلسطینیوں کو آنے دیا تو یہ ایک میں بھی اسرائیل اور مصر کے حالات کو خراب کرنے میں کافی ہیلپفل ثابت ہوں۔ اور مصر کے جغرافی صورتحال ایسی ہے کہ مصر ایک ڈسٹرب اور کشیدہ علاقہ میں واقع ہے۔ حالیہ طور پر سوڈان جنگ کی وجہ سے 3-4 لاکھ سوڈانیوں نے مصر میں ہجرت کی، اور مصری حکام کے مطابق 90 لاکھ لوگ مصر میں پناہ گزین کے طور پر رہ رہے ہیں۔ مصر یہ سمجھتا ہے کہ مزید 2.3 ملین پیپل اگر مصر میں آ گئے تو ان کے لیے ایک اور معاشی پریشانی کا باعث لے کر آئیں گے۔ مصر مشرق وسطیٰ میں سعودی اتحاد کا ایک حامی ملک سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ طور پہ 11 نومبر کو ریاض میں ہونے والی کانفرنس میں، جس میں ایران نے اسرائیل کے بائیکاٹ کے سلسلے میں کچھ عملی اقدامات کیے تھے، اس میں مصر بھی ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے ان ایرانی عملی تجاویز کو رد کیا۔ نہ صرف رد کیا بلکہ مزید یہ کہا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام خطے میں مزید کشیدگی لے کے آ سکتا ہے۔ اور اگر مزید دیکھا جائے تو حالیہ طور پہ جو سینائی پیننسولا ہے، اگر آپ اس کا محل وجود دیکھیں تو 2014 اور 15 کے بعد اس میں آئیسس کے ایک لوکل شاخ، جس نے مصری حکام کو کافی پریشان کر کے رکھا، اور وقت و فقتاً وہ مصری حکام پر حملے بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مصری حکام کافی پریشانی کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ تو مصری حکام کی یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کو سینائی پیننسولا میں بسایا اور یہ اسرائیل سے پہلے ہی نفرت کا شکار ہے، اور یہ جو لوکل آئیسس کی شاخ ہے میں بھی ان کو یوز کرے علاقے میں ڈسٹربنس کے لیے، اور مصری حکام یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کی بھی ڈسٹربنس اس کے اسرائیل سے تعلقات کو خراب کرے۔ دوسری طرف اگر ہم سینائی پیننسولا کی
स्ट्रेटजिक और जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये नहायत एक अहम खिते पर वाक़या है। एक तरफ इसके मेडिटेरियन सी है, दूसरी तरफ रेड सी, सुइज़ कैनाल, और मिस्र के काफ़ी ऑयल और गैस के ज़खायर भी वहाँ पे हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट गैस और ऑयल की जो लाइन है वो इसराइल को भी जाती है। अगर इसमें फ़लस्तीनियों को वो आबाद करते हैं तो ये नहायत चांस हैं कि ये जो है इसराइल के साथ मिस्र के तल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर देगा। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आती है जो हमें सऊदी इत्तेहाद, हामी ममालिक इत्तेहाद में नज़र आती है कि वो किसी भी कीमत पे इसराइल के साथ अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बावर करवाना चाहता हूँ, इसराइली वज़ीर आज़म ने हालिया तौर पे CBC को इंटरव्यू देते हुए एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, खिते के अरब ममालिक को धमकाया कि अगर उन्होंने किसी भी किस्म की फ़लस्तीनियों की या हमास की मदद करने की कोशिश की तो ये इनके लिए एक नहायत बुरी खबर होगी। तो ये तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये अंदाज़ा होता है कि मिस्री हकाम भी दूसरे अरब ममालिक की तरह इसराइल से तल्लुकात को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और फ़लस्तीन का मसले को उनके एजेंडे पर नहीं है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी लोग जो काफ़ी सालों से इसराइल की जुल्म और बर्बरियत का शिकार